اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے پر ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نمرود کون تھا۔ نمرود ایک بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوستو، اس کی ماں نے زنا کیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ جو 2 مومن تھے ان میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے نمبر پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور کافروں میں سب سے پہلے نمرود اور بخت نصریہ، یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، پھر ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف اپنے ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کے توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بولے، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور بیوقوف آدمی ہے جو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں جیت کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں سے ارشاد فرمایا، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے تو اس کو مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے۔ نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خوف ہوئے، نہ ان کے ظلم و جبر سے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دی اس وقت بھی آپ نعرے توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو ہی مٹنا تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور بالضرور نصرت اللہ تعالی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے، اور باطل پرست یقیناً خائب اور خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا۔ اس کو ایک لائک کرنے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔